اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلوات وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقالہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود صلوات بجنا محمد تھوڑی سی اور تھوڑا سا بہت زیادہ سب ٹھیک ایک اور صلوات بجنا محمد والے آج آپ لوگ بھی اگر میرے خیال سے تھوڑا قریب آ جائیں گے تو ہمیں پڑھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی تھوڑا سا قریب آ جائیں سورہ مائدہ کی پہلے آیہ کریمہ کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ان لفظوں میں خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ ایک بات یہ غور طلب ہے کہ خداوند عالم کا یہ حکم ہے وعدے کے لیے کہ وعدہ پورا کرو، اور اس سے یہ بات بالکل یوں ہی ثابت ہوئی جاتی ہے کہ وعدہ خلافی خداوند عالم کو پسند نہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وعدہ خلافی پسند نہیں ہے اسی لیے وہ حکم دے رہا ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم وعدوں کو پورا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ وعدے کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون سا وعدہ اور کس وعدے کی بات ہو رہی ہے، تو جب ہم نے غور کیا تو دو طرح کی تفسیریں ملیں۔ ایک وہ تفسیر ہے کہ جو ہمارے ہاں ہے اور وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے، اس لیے کہ ہم اس پر کوئی گفتگو بھی نہیں کر سکتے، اور جو کچھ وہ کہہ دیا وہی حق ہے اور وہی سچ ہے، اس لیے کہ یہ تفسیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور امام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں وعدے سے مراد وہ وعدہ ہے کہ جو رسول اللہ نے اپنی 23 برس کی تبلیغی زندگی میں 10 موقعوں پر مولا علی کی ولایت کے لیے امت سے لیا تھا۔ لہٰذا اللہ نے آواز دی کہ جو علی کے سلسلے میں تجھ سے وعدہ لیا گیا ہے اس وعدے کو بھلانا نہیں، وعدہ خلافی نہ کرنا، بلکہ اس وعدے کو نبھاتے ہوئے نظر آنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرقہ اس سے آگے نہ کچھ سمجھنا چاہتا ہے اور نہ سننا چاہتا ہے، اس لیے کہ جب امام کی گفتگو سامنے آ جاتی ہے
تو پھر اس پر بحث نہیں کی جاتی. اور جو امام نے ارشاد فرما دیا وہ اپنی جگہ پر حق ہے اور وہی حق. لیکن جب ہم نے دوسروں کی تفسیروں کو دیکھا اور بھی بہت سی تفسیروں کو دیکھا تو اس میں ہمیں یہ ملا کہ وعدے سے مراد خالی وہ وعدہ نہیں ہے بلکہ آپس کے بھی وعدے ہیں کہ جو انسان سے وعدہ کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک بزرگ ہے وہ خرد سے وعدہ کرتا ہے، ایک خرد ہے جو بزرگ سے وعدہ کرتا ہے، ایک عزیز ہے جو عزیز سے وعدہ کرتا ہے، ایک صاحب ایمان ہے جو صاحب ایمان سے وعدہ کرتا ہے، ایک مومن ہے کہ جو مومن سے وعدہ کرتا ہے، اور دوست ہے جو دوست سے وعدہ کرتا ہے، اور باپ ہے جو بیٹے سے وعدہ کرتا ہے، بیٹا ہے جو باپ سے وعدہ کرتا ہے، بھائی ہے جو بھائی سے وعدہ کرتا ہے، زوجہ ہے جو شوہر سے وعدہ کرتی ہے، شوہر ہے جو زوجہ سے وعدہ کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کسی قسم کا کوئی بھی وعدہ ہو اس وعدے کو نبھانا، وعدہ خلافی نہ کرنا. اب اگر یہی بات ہے تو ہر وعدے کو نبھانے کا اللہ حکم دے رہا ہے تو اب آپ ہی انصاف سے بتائیں کہ جب ہم جیسے خاطی انسانوں کا کیا ہوا خاطی انسان سے وعدہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وعدہ خلافی نہ کرنا، تو جو وعدہ اللہ اور رسول سے کیا گیا ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ بات ہی آہستہ آہستہ میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پھر وہ وعدہ کہ جو اللہ اور رسول سے کیا گیا ہے اس وعدے کی خلافی اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ وعدہ ضرور پورا کرنا. اب دیکھیں وعدے بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں. کچھ وعدے نبھانے کے لیے وعدے کرتے ہیں اور کچھ وعدے صرف وعدے ہی رہ جاتے ہیں. دیکھیے وعدے ہی رہ جاتے ہیں. ان کا صاحب یہ کس وعدے کی بات کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر جب الیکشن آتا ہے تو حضرت نیتا جی جو ہیں وہ جو وعدے کرتے ہیں وہ تو نہ نبھانے کے لیے ہی وعدے ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ مومنین اگر آپس میں وعدے کر رہے ہیں تو اس کو نبھایا جاتا ہے. اب دیکھیں بہت سے طریقے کے وعدے ہیں. میں سارے وعدوں کی بات آپ کے سامنے نہیں عرض کر رہا ہوں، بس آپ دو وعدے غور کریں. ایک وہ وعدہ ہے کہ جو ایک بزرگ اپنے چھوٹے سے وعدہ کرتا ہے، اور ایک وہ وعدہ ہے کہ جو خرد یعنی بچہ یا چھوٹا اپنے بزرگ سے وعدہ کرتا ہے. دیکھیے بزرگ سے وعدہ کرتا ہے. جب بچہ بزرگ سے وعدہ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پلٹ کے بزرگ بھی بچے سے وعدہ کرتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر بچہ اپنا وعدہ نہ نبھا پائے تو اسے کوئی زیادہ کچھ کہتا نہیں. یہ توجہ فرما رہے ہیں، اسے کوئی زیادہ کچھ کہتا نہیں ہے. کیوں کہ اس لیے کہ وہ بچہ ہے، اس نے بچپنے میں وعدہ کر لیا. دیکھیے بچپنے میں وعدہ کر لیا. اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر معاملہ بہت اہم ہو، دیکھیے بہت اہم ہو، اور ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو جائے اور وہ بچہ بولنے لگے اور بچہ کہے میں وعدہ کرتا ہوں، تو لوگ اسے چپ کرنے لگتے ہیں، خاموش کرنے لگتے ہیں. کیوں کہ اس لیے خاموش کرنے لگتے ہیں کہ بچے کی صلاحیت پر لوگوں کو بھروسہ نہیں ہوتا. نہیں توجہ فرما رہے ہیں کہ اگر چھوٹا موٹا مسئلہ ہے تو بات الگ ہے، لیکن اگر کوئی بڑا مسئلہ ہے، دیکھیے بالکل سامنے ایک مثال دے دوں. مثال کے طور پر یہ مجلس ہو رہی ہے اور اس میں ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے، اور جب ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے تو یہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ واہ واہ کرنے لگے، سبحان اللہ کہنے لگے، تو ہر آدمی کہے گا بیٹا تم خاموش رہو، اس لیے کہ ابھی تم اس سن پر نہیں پہنچے ہو کہ تم واہ واہ کرو، تم سبحان اللہ کہو. پوری توجہ سنیے گا، غور طلب ہے. ان کا صاحب کیوں؟ ان کا صاحب بچہ واہ واہ تو کر رہا ہے مگر بغیر سمجھے بات کر رہا ہے. دیکھیے بغیر سمجھے بات کر رہا ہے. اس کی صلاحیت پر کیونکہ لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے لہذا لوگ اسے روکتے ہیں، اسے ٹوکتے ہیں. تو ایک مزاج ہماری سمجھ میں آیا، ایک فطرت ہماری سمجھ میں آئی کہ اگر بچہ بڑوں کے بیچ میں بولنے لگے تو ہر بڑا یہ کہہ کے روک دیتا ہے کہ ابھی یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، ابھی تم چھوٹے ہو. کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس لیے کہ بچے کی صلاحیت پر بھروسہ نہیں ہوتا. اب اللہ کے اتنے بڑے رسول نے دعوی رسالت کیا، بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ایک 10 برس کا بچہ بولا. ہمیں تاریخ میں پڑھ کے بتائیے کہ کسی ایک نے روکا کہ ابھی تو آپ چھوٹے ہیں، ابھی تو آپ بچے ہیں. ایک صلوات ہے محمد والے محمد. ہمارے ایک اور صلوات بھیج دو محمد والے محمد. ہمارے بھائی کسی نے روکا
کسی نے کہا کہ آپ تو ابھی 10 برس کے ہیں، جہاں بڑے بڑے 85 برس والے خاموش بیٹھے ہیں وہاں آپ 10 برس کے کیا بات کر رہے ہیں، لہذا آپ کو خاموش رہنا چاہیے۔ اچھا کوئی نہیں بولا تھا تو نبی ہی کو کہنا چاہیے تھا کہ یا علی ابھی آپ خاموش رہیں، ابھی تو آپ کا سن 10 برس کا ہے، آپ غور کر رہے ہیں، لیکن نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی صلاحیتوں پر زمانے کو 10 برس کے سن میں ہی بھروسہ ہو گیا تھا۔ ایک صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ کیا غور فرما رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ دیکھیے 10 برس کے سن میں علی کی صلاحیت پر لوگوں کو بھروسہ ہو گیا تھا۔ 40 برس کے نبی نے 10 برس کے علی سے یہ نہیں کہا کہ ابھی آپ خاموش رہیں، نہیں توجہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ جب نبی جانے لگے، کب نبی کا سن 63 برس کا ہے، اور ایک بزرگوار جب بولے تو نبی نے پہلو سے اٹھا دیا، نہیں غور فرما رہے ہیں بھئی یہاں نہ کچھ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کو علی پر بھروسہ ہے، اور وہاں پہلو سے بھگا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اتنے سن ہو جانے کے بعد بھی رسالت کو ان پر بھروسہ نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد۔ فرما رہے ہیں لیکن بہت ہی آہستہ آہستہ میں بات آپ کے سامنے عرض کر دوں تو ایک بچہ ہے جو وعدہ کرتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے اور مثال کے طور پر وہ وعدہ نہ نبھا پائے تو زمانہ اسے کچھ کہتا نہیں۔ بزرگ کہے گا کہ تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وعدہ کیوں نہیں پورا کیا؟ اور اس کے بعد اگر وہ سختی کرنے لگے گا تو 10 آدمی کھڑے ہو جائیں گے، ارے بھائی کیا بات کر رہے ہیں، بچہ ہے، وہ اس معاملے کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکا، اس نے وعدہ کر لیا، جانے دیجئے، آگے دیکھا جائے گا۔ آپ کو فرما رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ لیکن اگر کوئی بزرگ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر جائے تو ہر آدمی کہے گا آپ کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ تو بڑے تھے، آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، وعدہ کرنے سے پہلے سمجھ لینا چاہیے تھا۔ اگر آپ کے یہ بس میں نہیں تھا تو پھر آپ نے وعدہ کیا ہی کیوں؟ کہ وعدہ کیا ہی کیوں؟ اور میں آپ کے سامنے ایک مثال دے دوں۔ ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، ایگزام کا زمانہ ہے، اور باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے ایگزام آنے والا ہے، پڑھو، کیا تیاری ہے؟ بیٹے نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ 90% مارکس لاؤں گا، پوری توجہ سنیے گا، 90% مارکس لاؤں گا۔ باپ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو بھی ٹھیک ہے، تمہیں بائک دلائیں گے یا موبائل دلائیں گے، لیپ ٹاپ دلائیں گے، کوئی بھی وعدہ اس نے کر لیا۔ اب ایک بچے نے یعنی بیٹے نے باپ سے وعدہ کیا، اور باپ نے بیٹے سے وعدہ کیا۔ ایک بڑے کا وعدہ چھوٹے سے ہے، ایک چھوٹے کا وعدہ بڑے سے ہے۔ اب یہ بچہ مان لیجئے کہ 90% مارکس نہیں لا پایا، 89 ہی % لایا، اور باپ بگڑ جائے کہ بھئی یہ کیا بات ہے، 1% کم کیسے ہو گیا، تم نے وعدہ کیا تھا، کیوں نہیں وعدہ پورا کیا؟ تو ہر آدمی کہے گا بچے نے محنت تو کی، ٹھیک ہے اتنا نہیں لا سکا، لیکن یہ کہ آئندہ محنت کرے گا، اس سے زیادہ نمبر لے آئے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ ہر آدمی بچے ہی کی طرف سے بولے گا، جبکہ بچے نے وعدہ خلافی کی۔ اور اگر یہ بیٹا 90% سے زیادہ نمبر لے آیا تو اب ہر آدمی کہے گا آپ نے وعدہ کیا تھا، بائک دلائیے، لیپ ٹاپ دلائیے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ اور باپ کہہ رہا ہے کہ کیا باتیں کر رہے ہو، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم نے لباس تو دلا دیا، اور ہم نے یہ تو کر دیا، اور ہم نے وہ تو کر دیا۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے کہہ دوں کہ سارے زمانے کے سامنے اگر باپ یہ کہے کہ بھئی یہ کون سی بات ہے، ٹھیک ہے تم نے اپنا وعدہ پورا کیا، ہم نے بھی وعدہ کیا تھا، لیکن یہ کہ ہم نے تمہیں لباس دلا دیا تھا، ہم نے تمہیں سائیکل دلا دی تھی، فلاں جگہ کے اوپر ہم نے تمہیں ہوٹل میں اچھا کھانا کھلا دیا تھا، اور ایسا کر دیا اور ویسا کر دیا۔ زمانہ کہے گا سب کچھ کیا آپ نے، مگر اگر وعدہ نہ نبھایا تو کچھ نہ کیا۔ نہیں توجہ فرما رہے بھئی، یہی تو کہا جائے گا کہ جو وعدہ کیا تھا اگر وہ نہیں نبھایا تو پھر کچھ نہ نبھایا۔ اسلام میں بھی 2 وعدے نظر آتے ہیں، ایک بچے کا وعدہ بزرگ سے ہے، ایک بزرگ کا وعدہ بچے سے ہے۔ دیکھیے ایک بزرگ کا وعدہ بچے سے ہے،
بچہ کون ہے کہ 10 برس کے علی ہیں. بزرگ کون ہے؟ 40 برس کے نبی ہیں. دعوت ذوالعشیرہ میں رسول کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے رسول بنایا، کون ہے جو میری مدد کرے؟ بڑے بڑے چپ بیٹھے ہیں. 10 برس کے علی اٹھے، انا ناصرک یا رسول اللہ، میں ہوں آپ کا ناصر، میں ہوں آپ کا مددگار. یعنی مدد کا وعدہ علی نے کیا. اور جب علی نے مدد کا وعدہ کیا تو نبی نے آواز دی، یا علی تم نے اگر مدد کا وعدہ میری کیا اور تم نے میری مدد کی تو تم ہی میرے وصی، تم ہی میرے جانشین، تم ہی میرے خلیفہ. تم ہی میرے خلیفہ. 40 برس کے نبی کا 10 برس کے علی سے ولایت کا وعدہ ہے، خلافت کا وعدہ ہے، وصی بنانے کا وعدہ ہے، جانشین بنانے کا وعدہ ہے. 10 برس کے علی کا 40 برس کے نبی سے نصرت کا وعدہ ہے. اب مجھے بتائیے کہ علی نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ علی نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ کہ مکے میں کفار کے بچوں سے بچایا، ہجرت کی شب بستر پر سو کے بچایا، خیبر میں مرہب کو قتل کر کے بچایا، خندق میں عمرو بن عبد ود کے سر پر ضربت لگا کے بچایا، احد میں جب سب بھاگ گئے تب علی نے آ کے بچایا. اور جب ہر منزل پر علی نے بچا کے اپنا وعدہ پورا کر دیا تب اللہ نے آواز دی میرے نبی علی نے تو وعدہ پورا کر دیا، اب اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. اے صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اب اللہ نے کہا کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، یعنی اعلان ولایت علی. اب زمانہ ہم سے پوچھتا ہے غدیر میں کیا ہو رہا تھا، تو ہم سب کا جواب تو یہی ہے نا کہ جو دعوت ذوالعشیرہ میں وعدہ کیا تھا وہی پورا ہو رہا تھا. دیکھیے وہی پورا ہو رہا تھا. اب اس پر کچھ مسلمانوں نے عجیب انداز سے اس کے اوپر اعتراض کیا اور نے کہا کہ صاحب غدیر کا مسئلہ ہی کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. غدیر کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. آپ ذرا غور تو کریں کہ اس چھوٹے سے واقعے میں 3 دن مسلمان لیٹ ہو گئے گھر پہنچنے میں. چھوٹا سا واقعہ ہمارے بھائی، چھوٹا سا واقعہ ہے. اب اگر چھوٹا ہی سا واقعہ ہے تو ذرا غور فرمائے اس واقعے کے اوپر. جناب سلمان اور ابو ذر کو میدان غدیر سے کانٹے صاف کرنے کا حکم نبی نے دیا، اس لیے کہ چھوٹا سا واقعہ تھا. اور اس چھوٹے سے واقعے سے کانٹے صاف کرنے کا حکم اگر ملا تو 9 درجے اور 10 درجے کے ایمان پر فائز ہونے والوں کو ملا. اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر سے کانٹے وہی نکال سکتا ہے جو 10 درجے کے ایمان پر فائز. آپ ہمارے اس لیے کہ چھوٹا سا واقعہ ہے. رسول اللہ نے آواز دی جو آگے بڑھ گئے انہیں واپس بلاؤ، اس لیے کہ چھوٹا سا واقعہ ہے. جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کر لو، اس لیے کہ چھوٹا سا واقعہ ہے. پھر فرمایا یہی نہیں بیان کروں گا بلکہ ممبر بناؤ، اس لیے کہ چھوٹا سا واقعہ ہے. اور پھر اس تجاوز کے ممبر پر نبی پہنچے اور پہنچ کے علی کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا بھی اور زبان سے من کن تو مولا سنایا بھی، اس لیے کہ چھوٹا سا واقعہ تھا. اور بڑے بڑے لوگوں نے بخن بخن کی صدائیں بلند کی، اس لیے کہ چھوٹا سا واقعہ. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ ایک خیمہ لگاؤ اور اس میں علی کو بٹھاؤ اور تم سب اس خیمے کے ایک در سے داخل ہو اور دوسرے در سے نکلو، ہاتھ پر بیعت کرتے جاؤ، اس لیے کہ چھوٹا سا واقعہ. ہمارے اس لیے کہ چھوٹا سا واقعہ آپ غور فرمائیں. اور اس کے بعد آپ یہ بھی غور فرمائیں کہ بیعت کر کے کوئی گھر نہیں جائے گا، ابھی ٹھہرے رہو، اس لیے کہ چھوٹا سا واقعہ ہے.
آپ غور کریں، جیسے مجلس ہوتی ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، تبرک بٹ رہا ہے، جب تبرک بٹ رہا ہے تو جس کو مل گیا وہ چلا گیا. تو وہاں بھی یہی ہو سکتا تھا کہ جس نے ہاتھ پر بیعت کر لی وہ جاتا جائے، کم سے کم جلدی پہنچ جاتے گھر. لیکن رسول اللہ نے فرمایا نہیں، رکے رہو. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے تبرک لیا اور پھر گھوم کے آ گئے. نہیں توجہ فرمایا. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہ ہمیں تو ملے ہی نہیں تھا، ہمیں تو ملے ہی نہیں تھا. یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کوئی گواہ نہیں ہوتا. لہذا رسول اللہ نے فرمایا کہ اب ایک بیعت کرے، دوسرا اس کی بیعت پر گواہی دے کہ ہاں میرے سامنے بیعت کی. نہیں توجہ فرما رہے، تاکہ کوئی بیعت سے مکرنے نہ پائے، کوئی یہ نہ کہہ پائے کہ ہم تو آگ بچا کے پہلے ہی چلے آئے تھے، ہم نے تو بیعت ہی نہیں کی. اگر وہ مکرے تو دوسرا گواہی دے ہمارے سامنے بیعت کی، ہمارے سامنے بیعت کی. اس لیے کہ یہ چھوٹا سا واقعہ ہے. ہمارے یہ چھوٹا سا واقعہ. آپ ذرا غور فرمائے، مسلمانوں کو اپنے گھر پہنچنے میں 3 دن لیٹ پہنچے، اس لیے کہ چھوٹا سا واقعہ تھا. لیکن اس لیے چھوٹا سا واقعہ تھا. خدا کی قسم ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ تھا تو چھوٹا سا واقعہ، مگر اس چھوٹے سے واقعے نے مسلمانوں کو اتنا بڑا اور کاری زخم دیا ہے کہ آج 1400 برس کے بعد بھی ہرا ہے، بھر نہیں پا رہا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. آپ غور فرما رہے ہیں کہ چھوٹا سا واقعہ. خدا کی قسم علی تو اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ اگر چھوٹا سا بھی واقعہ ہو جائے تو بڑوں بڑوں کی کیا حالت ہوتی ہے بیان نہیں ہو سکتا. آپ غور فرما رہے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ غدیر، اور جب غدیر کی بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں آپ تو ایسا چاہتے ہیں کہ سب غدیر پڑھنے لگے. دیکھیے سب غدیر پڑھنے لگے. میں برابر عرض کرتا ہوں کہ ہم کبھی نہیں چاہتے کہ سب غدیر پڑھیں. نہیں توجہ فرمائے، ہم نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے سارے فرقے غدیر پڑھیں. ہم نہیں چاہتے. نہ ہمارا کوئی مطالبہ ہے، نہ ہمارے اس مجمع کا کوئی مطالبہ ہے کہ نہیں صاحب آپ غدیر پڑھیے. ہم نہیں کہتے کہ آپ خیبر پڑھیے، ہم نہیں کہتے کہ آپ خندق پڑھیے، ہم نہیں کہتے کہ آپ فضائل علی پڑھیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب پڑھنا ہر ایک کی قسمت میں نہیں. یہ ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے. دیکھیے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے کہ آپ غدیر کیوں نہیں پڑھتے، آپ خیبر کیوں نہیں پڑھتے، آپ خندق کیوں نہیں پڑھتے، آپ فضائل مولا کائنات کیوں نہیں پڑھتے، آپ حالات علی ابن ابی طالب کیوں نہیں پڑھتے. ہمیں شکایت یہ ہے کہ آپ سقیفہ کیوں نہیں پڑھتے. بھائی ہمارا رشتہ مطلب ہے ہمارے بھائی ہم غدیر اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارا تعلق غدیر سے ہے. تو آپ کا تعلق جہاں سے آپ وہ بیان کیجئے. یہ بڑی مصیبت ہے کہ ہم اپنا والا بھی سب حالات بیان کریں اور آپ کے بھی حالات ہم ہی بیان کریں. تو پھر آپ کے جینے سے فائدہ ہی کیا ہے. اے صلوات بہے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد. دیکھیے ایک بہت نازک سی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ غدیر اور الحمدللہ ہم جو پہچانے جاتے ہیں وہ مولا علی کے نام سے پہچانے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ ان کی پہچان مولا علی ہیں. دیکھیے ہم جو پہچانے جاتے ہیں وہ مولا علی ہی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور علی ہی ہماری جان ہے اور علی ہی ہماری زندگی ہے اور علی ہی ہماری پہچان.
دیکھیے علی ہی ہماری پہچان ہے. پوری توجہ سنیے گا. علی اصل میں ہمارے دل میں رہتے ہیں. علی ہمارے دل میں رہتے ہیں. اور یہ شان صرف اور صرف آل محمد ہی کی ہے کہ وہ انسان کے دلوں میں اتر گئے. بھئی نازک بات عرض کر رہا ہوں, پورے چیلنج سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. علی اسے کہتے ہیں کہ جو دل میں اتر جائے. ارے کیا صاحب کیا بات کر رہے ہیں, دوسرے بھی تو ہیں, وہ ان کے چاہنے والے ہیں. جو جسے بھی چاہتا ہے وہ اسے صرف زبان کی حد تک چاہتا ہے. اور خدا کی قسم اس گھرانے کے علاوہ کسی اور گھرانے میں یہ صفت ہے ہی نہیں کہ وہ دل میں اتر جائے. جو دل میں اتر جائے ہے ہی نہیں سوائے علی کے. اور کوئی اس لائق ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے چاہنے والوں کے بھی دل میں اتر جائے. ہماری تو بات جانے دیجئے, اس لیے کہ ہمارے دل میں علی اور خاندان علی کے علاوہ کسی کے لیے جگہ ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں تو جگہ ہی نہیں ہے, کوئی آئے گا کیسے؟ ہاں اگر جگہ ہے تو علی والوں کے لیے ہے, اور علی کے خلاف اگر کوئی ہے تو اس کے لیے ہمارے دل میں جگہ ہے ہی نہیں. دیکھیے ہے ہی نہیں. اور میں سمجھتا ہوں علی والوں کے لیے دل میں جگہ ہونا اسی کو تولا کہتے ہیں, اور غیروں کے لیے جگہ کا نہ ہونا اسی کو تبرہ کہتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. پوری توجہ سے. اور ایک بالکل سامنے کی دلیل آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں, پوری توجہ سنیے گا, بالکل سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں. میں نے کہا نہیں صاحب ایسا نہیں ہے, آپ کے دل میں اگر علی رہتے ہیں تو ہمارے دل میں فلاں ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے. نہیں ہے آپ کے دل میں, علی ہے ہمارے دل میں. اور اس کی سب سے بڑی فطرت والی دلیل آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جو دل میں ہوتا ہے مصیبت کے وقت پر وہی یاد آتا ہے. مصیبت کے وقت پر وہی یاد آتا ہے. اب آپ سمجھے ہم ٹھوکر کھا کے یا علی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ علی ہمارے دل میں رہتے ہیں. اگر وہ بھی تمہارے دل میں رہتے ہیں تو کبھی ٹھوکر کھا کے پکار کے دیکھو. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ علی ہے جو ہمارے دل میں رہتے. اور گنی صاحب ایسی بات نہیں ہے, مانتے تو ہم بھی ہیں, اور بھی داڑھی پہ ہاتھ پھیر پھیر مانتے تو ہم بھی ہیں. اور خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب امام حسین کو تو ہم بھی مانتے ہیں, امام حسین کو تو ہم بھی مانتے ہیں. ایک بات میں نے بمبئی میں عرض کی تھی, جب لوگ کہتے ہیں ان کا صاحب امام حسین کو ہم بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, علی کو ہم بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, بالکل ایسا ہی معاملہ ہے کہ جیسے کوئی بڑے عہدے پر فائز ہو جائے تو ہر آدمی کہتا ہے وہ تو ہمارے ہیں. ارے صاحب ہماری بڑے تعلقات ہیں اور ایسا ہے ویسا. اور جب وہاں گئے تو اس نے پوچھا آپ کون؟ نہیں توجہ فرما رہے. یہ تو سب کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ بڑا آدمی بھی کسی کو کہتا ہے کہ تم ہمارے ہو؟ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ ان کا کہ سب کہتے ہیں حسین ہمارے ہیں, حسین ہمارے ہیں, حسین ہمارے کہتے ہوں گے, لیکن حسین نے کسے ہمارا کہا ہے؟ امام حسین نے تو کربلا میں فرمایا بیٹا سید سجاد جب قائد شام سے چھوٹ کے مدینہ جانا ہمارے شیعوں کو
حسین کو اپنا کہا ہے، لیکن حسین نے صرف ہمیں اپنا کہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، واہ آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا۔ واہ واہ سینے میں مل گئے ہیں ارادے جدید کے، لہرا رہا ہے آج دل پر چڑھ حسین۔ واہ 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 یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک شہید اعظم زندہ باد، مجاہد زندہ باد، قائد سکینہ زندہ باد، عالیہ زہرا زندہ باد، اللہ کے پیاسے زندہ باد، امام کربلا زندہ باد، امام ابو طالب زندہ باد، امام بنی ہاشم زندہ باد، حیدری یا سرور۔ واہ کیا بات دیکھیے، بالکل سامنے کی باتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک علی صاحب حسین کو ہم بھی مانتے ہیں، علی کو ہم بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو ہم بھی مانتے ہیں۔ آغا اسماعیل دیوبندی بڑی خوبصورت بات کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے زمانہ کہتا ہے کہ صاحب ہم علی کو مانتے ہیں، اہل بیت کو ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اور کہا کہ صاحب جب ہمارے سامنے کہا جاتا ہے ہم بھی مانتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کیا مانتے ہیں؟ بھئی آپ کیا مانتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں آپ کیا مانتے ہیں؟ تو ہم تو پہلا امام مانتے ہیں، ہم جانشین رسول مانتے ہیں، ہم خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، ہم معصوم مانتے ہیں، ہم نوری مانتے ہیں، ہم رسول اللہ کا بھائی مانتے ہیں، ہم شہزادی کا شوہر مانتے ہیں، ہم اپنا نجات دلانے والا مانتے ہیں۔ تو ہماری تو آپ چھوڑ دیجئے، آپ بتائیے کہ آپ کیا مانتے ہیں؟ بھائی آپ کیا مانتے ہیں؟ تو بڑی خوبصورت بات کہی۔ اچھا وہ آئے بھی ادھر ہی سے تھے، وہ خوب جانتے تھے، دیکھیں ادھر ہی سے ادھر آئے تھے، لہذا جب ہجرت کر کے آدمی آتا ہے تو پرانی باتیں بھول تھوڑی جاتا ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ صاحب جب ہم نے پوچھا کہ آپ کیا مانتے ہیں تو کہنے لگے کہ ہم بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ ان کو مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ یہ بتائیے کہ امام مانتے ہیں؟ وہ کہا نہیں امام تو ابو حنیفہ تھے اور فلاں تھے اور فلاں تھے۔ اچھا انہوں نے کہا آپ ولی مانتے ہیں؟ کہا نہیں ولیوں کے ولی تو فلاں صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صاحب آپ خلیفہ مانتے ہیں؟ کہا نہیں صاحب وہ تو فلاں اور فلاں اور فلاں۔ انہوں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ آپ علی کو کیا مانتے ہیں؟ خلیفہ آپ انہیں مانتے ہیں، امام آپ انہیں مانتے ہیں، معصوم آپ مانتے نہیں ہیں، آپ غور فرما رہے ہیں، لیکن آپ بھی مانتے ہیں۔ بہت خوبصورت جملہ انہوں نے کہا اصل میں نہ یہ امام مانتے ہیں، نہ یہ جانشین رسول مانتے ہیں، اور نہ یہ خلیفہ رسول مانتے ہیں، بلکہ یہ بھی مانتے ہیں۔ دیکھیں کیا خوبصورت جملہ ہے، خدا کی قسم۔ دیکھیں علماء کی بات علماء ہی کی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا صاحب یہ بھی مانتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ بھی ماننا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی اللہ کے لیے کہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ نہیں توجہ فرمائے۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ نمرود کو بھی مانتے ہیں، شداد کو بھی مانتے ہیں، فرعون کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سمجھ لیجئے کہ بھی ماننے میں نجات نہیں ہے، ہی ماننے میں نجات۔ اے صلوات بھیج دے محمد والے محمد، پوری توجہ سے۔ اب یہ بات تو بہرحال ان کی ہو گئی۔ بہرحال وہ عالم دین تھے، عالم تھے، پڑھا لکھا تھا، میں تو جاہل آدمی ہوں، سبھی مجھے جاہل کرتے ہیں۔ اور یہ بھی سمجھ لیا کہ نہ مجھے کوئی پڑھا لکھا سمجھتا ہے، نہ میں کسی کو پڑھا لکھا سمجھتا ہوں۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو میں بھی ویسے ہی سوال کرتا ہوں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کیوں مانتے ہیں؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ میں نے کہا صاحب علی کو مانتے ہیں، آپ بھی مانیں یا ہی مانیں، میرا سوال ہے کیوں مانتے ہیں؟ آپ کو ماننے کا حق ہی کیا ہے؟ اور تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں ہم بھی حسین کو مانتے ہیں، ہم بھی حسین کو مانتے ہیں۔ آپ کیوں مانتے ہیں؟ اگر ہم یزید کو نہیں مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے ہیں؟ یہ بتائیے۔
اگر آپ ہم سے پوچھیں گے کہ آپ کیوں مانتے ہیں تو ہمارا تو سیدھا سا جواب ہے ہم نے اس گھرانے کے علاوہ کسی کو مانا ہی نہیں ہے۔ ہمارے تو ہم نے تو اس گھرانے کے علاوہ کسی کو مانا ہی نہیں ہے، تو ہم سے تو یہ سوال ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ انہیں کیوں مانتے ہیں، اس لیے کہ شروع سے آخر تک ہم نے اسی گھرانے کو مانا ہے اور کسی کو ہم نے مانا ہی نہیں ہے، تو کیا اور کسی کو ہم نے مانا ہی نہیں ہے۔ آپ ماشاءاللہ ادھر ادھر ہو کے آئے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ انہیں کیوں مانتے ہیں؟ اچھا جانے دیجیے، نہیں بتا پا رہے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ نے پہلے کو کیوں مانا، کیوں مانا؟ علماء اسلام نے تحریر کیا کہ انہیں اس لیے مانا گیا، انہیں اس لیے بٹھایا گیا، پوری توجہ سنیے گا، کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد جو تم میں سب سے افضل ہو اسے میری جگہ بٹھا دینا۔ یہ حدیث سنائی گئی، جو سب سے افضل ہو۔ اما علی کے ہوتے ہوئے کون افضل ہو سکتا ہے؟ بے علی کے ہوتے ہوئے کون افضل ہو سکتا ہے؟ چلیے جانے دیجئے، جو سب سے افضل ہو اسے بٹھا دینا۔ تو آپ نے انہیں سب سے بہتر سمجھا، کہاں سب سے بہتر سمجھا، اور جب یہ بیٹھ گئے منبر پر تو انہوں نے کیا کہا؟ پہلا خطبہ کیا ہے؟ تاریخ میں پڑھیے، یہی تو کہا کہ میں تمہارا ہی جیسا ہوں، میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ آپ نے یہ سمجھ کے بٹھایا تھا کہ یہی سب سے بہتر ہیں، اب بیٹھنے والے نے کہا کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اب بتائیے کہ ہم کسے سچا سمجھیں اور کسے جھوٹا؟ غور طلب ہے یا نہیں ہے بھائی؟ بحث ہوگی تو ایسے ہی بحث ہوگی۔ اب یہاں کے اوپر غور کرنے کی بات ہے کہ انہی نے کہا کہ سب سے بہتر، اور انہی نے کہا میں تمہارا ہی جیسا ہوں، میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ جب بات کی جاتی ہے تو یا سچ ہوتی ہے جھوٹ ہوتی ہے، یا سچ ہوتی ہے یا جھوٹ ہوتی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ انہی نے جو یہ بیان دیا کہ میں تمہارا ہی جیسا ہوں، تم سے بہتر نہیں ہوں، یہ سچ کہا یا جھوٹ کہا؟ بھئی سچ کہا یا جھوٹ کہا؟ اگر سچ کہا تو جھوٹ نہیں کہا، اور اگر جھوٹ کہا تو سچ نہیں کہا۔ تو انہوں نے کہا صاحب یہ تو بڑی مشکل بات ہے، یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو پھر بتائیے ہمیں، آپ تو کہہ رہے ہیں جو سب سے بہتر ہو اسے منبر پر بٹھا دینا، اسے رسول اللہ کی جگہ بٹھا دینا، یہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے انہیں سب سے بہتر سمجھ کے بٹھا دیا۔ اب بیٹھنے والے نے کہا میں تم سے بہتر نہیں ہوں، تو سچ کہا ہوگا یا جھوٹ کہا ہوگا؟ اب آپ بتائیے کہ سچ کہا یا جھوٹ کہا؟ ایک بات سمجھ لیجئے، اگر یہ سچ بولے تو یہ خلیفہ نہیں ہو سکتے، اور اگر یہ جھوٹ بولے تو صدیق نہیں ہو سکتے۔ صلوات جو ہے محمد والے ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد، دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اب چلیے ہٹائیے، مان لیا آپ نے، بڑا اچھا کیا، مان لیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جو جس کو دل چاہے مانے، ہمارے اوپر کیا اثر پڑتا ہے۔ آپ نے مان لیا، انہوں نے کہا ہاں صاحب ہم نے مان لیا۔ کیوں مانا؟ کہنے لگا اصل میں اجماع ہو گیا تھا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ اگر کسی پر اجماع ہو جائے گا تو آپ مان لیں گے، کسی پر بھی اجماع ہو گیا، ان پر نہ ہوتا کسی اور پر ہو جاتا آپ اسے مان لیتے۔ انہوں نے کہا ہاں صاحب اجماع ہوگا تو مان لیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماننے کا ایک اصول ہے اجماع۔ اجماع سمجھ رہے ہیں نا بچے نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں، سب سمجھ ہی رہے ہوں گے میرے خیال سے۔ اجماع کا مطلب کہ جو سب سے زیادہ ہوں، سب مل کے ایک پر اتفاق کریں، اسے کہتے ہیں اجماع۔ میں نے کہا کہ صاحب یہ اجماع ہو گیا۔ ان کا ٹھیک اجماع ہو گیا، تو ایک اصول آپ کے ماننے کا بنا کہ اجماع ہوگا تو آپ مانیں گے۔ اب بتائیے دوسرے کو کیوں مانا؟ وہاں تو الیکشن ہی نہیں ہوا، تو اجماع کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو کہنے لگے اصل میں پہلے والے نے وصیت کر دی تھی اس لیے مان لیا۔ ٹھیک کیا آپ نے۔ دوسرا اصول آپ کا قائم ہو گیا کہ اگر وصیت ہوگی تو آپ مانیں گے۔ ٹھیک، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمارے یہاں سب کچھ نہیں ہے، آپ کے یہاں ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ اسی پر قائم رہیے۔ اجماع ہوگا تو مانیں گے۔ دیکھیے کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں، بالکل سامنے کی بات ہے، اور یہ چیزیں اس لیے بیان کر رہا ہوں جو بچے ہیں ان کے دماغوں میں پڑی رہے۔ اجماع ہوگا تو مانیں گے، اور اگر پہلے کی وصیت ہوگی تو مانیں گے۔ ٹھیک، اب بتائیے تیسرے کو کیوں مانا؟ وہاں تو وصیت بھی نہیں ہے، وہاں وصیت بھی نہیں۔ کہنے لگے شورا، اس کا مطلب تیسرا اصول آپ کا شورا بنا۔
بھئی شورا بنا، جسے ماننا ہے اس کے لیے ایک نیا اصول بناتے چلے گئے. آپ کا مذہب ہے یا سیاسی پارٹی ہے؟ روز اصول بدل رہا ہے. دیکھیے ہر معاملے میں اصول بدل رہا ہے. تو اب آپ کے 3 اصول ہو گئے. کہنے لگے ہاں 3 اصول ہو گئے. معاویہ کو کیوں مانا؟ قہر و غلبہ. ان کے پاس قہر و غلبہ تھا، پھر اصول بدل گئے. قہر و غلبہ. اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب قہر و غلبہ سے خلافت کا خانہ کیسے بھرا جا سکتا ہے؟ اما جب قہر و غلبہ سے ولدیت کا خانہ بھرا جا سکتا ہے تو خلافت کا کیا مسئلہ؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، یہ ہے ایسا مسئلہ. چلیے ہمیں اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں. بہت اچھا کیا آپ نے مانا، بہت صحیح کام کیا. آپ نے قہر و غلبہ کا معاملہ آیا، آپ نے اسے بھی مان لیا. ٹھیک، پوری توجہ سنیے گا. اسے بھی مان لیا، ان کا صاحب اسے بھی مان. تو اب 4 اصول ہیں. بڑے غور سے سنیے گا. 4 اصول ہیں. پہلا اصول ہے اجماع، دوسرا اصول ہے وصیت، تیسرا اصول ہے شورا، اور چوتھا اصول ہے قہر و غلبہ. اب بتائیے کہ آپ نے علی کو کیوں مانا؟ کس اصول پر مانا؟ اس لیے کہ علی کے پاس نہ اجماع، نہ آپ میں سے کسی کی وصیت، نہ کوئی شورا، اور نہ قہر و غلبہ. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے علی کو مان لیا. کیوں مان لیا؟ کس بنیاد پر مانا؟ دیکھیے کس بنیاد پر مانا اور طلب ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے ماننے کے جو اصول ہیں ان میں سے ایک اصول بھی علی فالو نہیں کرتے. نہیں توجہ فرمائیں. اور آپ کہہ رہے ہیں ہم علی کو مانتے ہیں. تو کیوں مانتے ہیں بھائی؟ کس بنیاد پر مانتے ہیں بھائی؟ کس بنیاد پر مانتے ہیں؟ اب یہاں پر علماء اسلام کہتے ہیں کیوں نہ مانے؟ رسول اللہ نے ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا تھا. اب سمجھ میں آیا؟ نہیں توجہ فرمائیں. تو جو بات ہماری پہلے دن سمجھ میں آ گئی وہ آپ کی 4 دن کے بعد سمجھ میں آ رہی ہے. چلیے ٹھیک ہے. اب ہمیں آپ یہ بتائیے کہ امام حسین کو جو آپ مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں، اور یزید کو نہیں مانتے ہیں تو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ آپ کو یزید کو ماننا چاہیے، امام حسین کو آپ کو نہیں ماننا چاہیے. اس لیے کہ آپ کے بنائے ہوئے 4 اصولوں میں سے ایک اصول بھی امام حسین کے پاس نہیں. نہ اجماع ہے حسین کے پاس، نہ آپ میں سے کسی کی وصیت ہے امام حسین کے پاس، نہ کوئی شورا ہے امام حسین کے پاس، اور نہ قہر و غلبہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم مانیں گے. کیوں مانیں گے؟ آپ کو نہیں ماننا چاہیے. اور یزید کو کہہ رہے ہیں نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ اجماع بھی ہے. نہیں توجہ فرمائیں. باپ کی وصیت بھی ہے. اور جناب شورا نہیں، شورے ہیں. اور قہر و غلبہ کی تو بات ہی نہ کیجئے. تو 4 اصول وہ آپ کے فالو کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں مانیں گے. اور امام حسین ایک اصول بھی فالو نہیں کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں مانیں گے. خدا کی قسم امام حسین کے ذریعے سے اللہ نے ان سب کو کربلا میں ایسا گھروا دیا کہ اب یہ یزیدی ہو کے بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ ہم یزیدی ہیں. بغیر سوچے سمجھے ان کا ایسے نہیں مانیں گے، انہیں مانیں گے. کچھ پتا بھی ہے یزید کا سلسلہ کس سے ملتا ہے اور حسین کا سلسلہ کس سے ملتا ہے؟ حسین غدیر کے نمائندے ہیں، یزید ثقیفہ کا نمائندہ ہے. آپ کے بنائے ہوئے 4 اصول لیے بیٹھا ہے. اب اگر آپ اس کا انکار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجماع کا بھی انکار ہو رہا ہے، وصیت کا بھی انکار ہو رہا ہے، شورا کا بھی انکار ہو رہا ہے، قہر و غلبہ کا بھی انکار ہو رہا ہے. اور اگر اجماع کا انکار ہو گیا تو جو اجماع سے بنا ان سب کا انکار. اور حسین کا اقرار ہی غدیر کا اقرار ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم حسین کو مانیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کو مان کے غدیر کو مانیں گے، اور یزید کو نہ مان کے کسی کو نہیں مانیں گے. اس لیے کہ سب کا نمائندہ وہی ہے.
دیکھیے سب کا نمائندہ بھائی بڑی بہت خوبصورت جواب دیا اس بات کا، آپ بھی سنیے انشاءاللہ محسوس ہوں گے۔ کہنے لگے ہم کیسے مان لیں، اس لیے کہ یزید نبی کے نواسے کا قاتل ہے۔ اچھا، یزید کو اس لیے نہیں مانیں گے کہ نبی کے نواسے کا قاتل ہے؟ نہیں توجہ فرمائی، میں اپنی بات نہیں پہنچا پا رہا ہوں۔ یزید کو اس لیے نہیں مانیں گے کہ وہ نبی کے نواسے کا قاتل ہے، تو بھیا خالی حسین تھوڑی نبی کے نواسے ہیں، محسن ابن علی بھی تو نبی کے نواسے ہیں، اور شہزادی تو نبی کی بیٹی ہیں۔ ہماری یہی فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا، نواسے کے قاتل کو نہیں مانیں گے، بیٹی کے قاتل کو مان لیں۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے، آپ نے غور فرمایا؟ اور حسین کس میں ہمت ہے جو حسین ابن علی کو پہچنوائے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ لیکن بالکل الگ ہٹ کے ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، ناراض نہ ہوئیے گا۔ ہر ایک کو پہچنوایا گیا ہے اور کسی نہ کسی ذریعے سے پہچنوایا گیا، اور حج یہ ہے قرآن پڑھیے تو اللہ کو جب پہچنوایا گیا ہے تو مخلوق کے ذریعے سے پہچنوایا گیا ہے۔ اس سورج کا پیدا کرنے والا وہ ہے، اس چاند کا پیدا کرنے والا وہ ہے نہیں ہے، ان کا حساب ہے، ساری مخلوق اسی کی ہے، اور بہت ظاہر سی بات ہے کہ سب پہچانا گیا تو ان کے ذریعے سے، مخلوق کے ذریعے۔ آدم کو پہچانا گیا خلافت کے ذریعے سے، نوح کو پہچانا گیا سفینے کے ذریعے سے، ابراہیم کو پہچانا گیا خلت کے ذریعے سے، موسیٰ کو پہچانا گیا ہیبت کے ذریعے سے، عیسیٰ کو پہچانا گیا زہد کے ذریعے سے، ختمی مرتبت کو پہچانا گیا رسالت کے ذریعے سے، مولا علی کو پہچانا گیا ولایت کے ذریعے سے، شہزادی کو پہچانا گیا عصمت کے ذریعے سے، امام حسن کو پہچانا گیا اخلاق کے ذریعے سے۔ آپ نے غور فرمایا، ہر ایک کو کسی نہ کسی ذریعے سے پہچنوایا، لیکن امام حسین کے لیے یہ حدیث ہے ھذا حسین فارفو، یہ حسین ہے انہیں پہچان لو۔ نہیں توجہ فرمایا، سب کو پہچنوایا گیا کسی نہ کسی ذریعے سے، لیکن کو جب نبی نے پہچنوایا تو کسی ذریعے سے نہیں پہچنوایا، یہ حسین ہے انہیں پہچانو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین خود اپنی پہچان ہیں۔ اور ایک بات میں چپکے سے آپ سے کہہ دے رہا ہوں، کسی اور سے نہ کہیے، امام حسین کو پہچنوانے کا حکم نہیں دیا ہے، پہچاننے کا حکم دیا ہے۔ آپ ہمارے پہچنوانے کی کوشش نہ کیجیے، پہچانیے، اس لیے کہ جب خود ہی نہیں پہچان پائے ہیں تو دوسرے کو کیا پہچنوائیں گے۔ حسین کو پہچنوائیے نہیں، بلکہ حسین کے صدقے میں اپنی ذات کو پہچنوائیے۔ آپ غور کر رہے ہیں، ھذا حسین فارفو، یہ حسین ہے انہیں پہچان لو، انہیں پہچان لو۔ امام حسین کو پہچاننے کا حکم دیا ہے، یعنی حسین خود اپنی پہچان۔ فرق کیا ہوا اور رزلٹ کیا آیا؟ جب کسی کو کسی ذریعے سے پہچانا جائے گا تو پہلے ذریعے کو پہچاننا لازمی ہوگا۔ مثال کے طور پر اس وقت علی متقی ممبر پر ہیں، ایک صاحب سے کہا کہ وہ جو ممبر پر بیٹھے ہیں وہ ہے علی متقی،
اور کوئی بیچارہ ممبر ہی کو نہیں جانتا، ممبر ہی نہیں پہچانتا. نہیں توجہ فرما رہا، ممبر ہی کو نہیں جانتا تو کیسے پہچانے گا ہم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ممبر کو ذریعہ بنایا جائے تو پہلے لوگ ممبر کو پہچانیں. اب اسے کیا کیا جائے کہ ہمارے ہی فرقے میں ممبر ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. آپ نے غور فرمایا کہ علی کا حق غصب کر کے وہاں بیٹھ تو گئے مگر ان کے ماننے والوں کے پاس ممبر نہیں ہے. وہاں سب جگہ تخت ہی تخت چلتا ہے، ممبر صرف ہمارے یہاں ہے، اس لیے کہ جس کا حق ہے اس کے یہاں ہے. آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو پہلے ممبر کو پہچانے تب ہمیں پہچانے. آپ غور کر رہے ہیں؟ تو پہلے ذریعے کو پہچاننا ضروری ہے. رسول کو وہی پہچانے گا جو پہلے رسالت کو مانے پہچانے، تب اس کی رسول سمجھ میں آئے گا. پہلے نبوت کو سمجھے تب نبی سمجھ میں آئے گا. پہلے امامت کو سمجھے تب امام سمجھ میں آئے گا. دیکھیے تب امام سمجھ میں آئے گا. امام حسین کے لیے یہ نہیں کہا کہ یہ امام ہے انہیں پہچانو، یہ نہیں کہا کہ یہ شہید ہے انہیں پہچانو، اس لیے کہ اگر یہ کہا جاتا تو لوگ کہتے شہادت کی وجہ سے حسین حسین ہے. لہذا یہ بتایا گیا شہادت کی وجہ سے حسین نہیں ہے، حسین کی وجہ سے شہادت ہے. حسین کی وجہ سے شہادت ہے. تو یہاں کوئی ذریعہ نہیں بنایا گیا، حسین خود اپنی پہچان ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ رزلٹ کیا آیا؟ آج ساری کائنات میں اگر آپ دیکھیں تو ہر قوم میں لا الہ الا اللہ کہنے والے نہیں ملیں گے، محمد رسول اللہ کہنے والے نہیں ملیں گے، نماز پڑھنے والے نہیں ملیں گے، روزہ رکھنے والے نہیں ملیں گے، لیکن ہر قوم میں حسین حسین کرنے والے ملیں گے. اس لیے کہ حسین کو حسین کے ذریعے پہچانا. اور کربلا میں ہر شے کا درس دیا گیا. جسے جس چیز کی ضرورت ہے وہ کربلا کی طرف نظر اٹھائے تو اسے وہ نظر آ جاتی. زہرا کا لال کربلا کی سرزمین پر رلا رلا کے مارا گیا. بڑے مصائب گزر گئے امام حسین علیہ السلام. حسین 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے. امام حسین علیہ السلام 7ویں محرم وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں یہ بیان ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی پانی بند ہو گیا. لیکن ذرا تجزیہ کیجئے امام حسین کی پیاس کی. 2 محرم کو کربلا پہنچے، فرات کے کنارے خیمے لگائے، فرات کے کنارے سے خیمے ہٹائے گئے اور 5ویں محرم سے فرات پر پہرے بٹھا دیے گئے. 5ویں محرم سے پھر ایک مشکیزہ بھی خیام حسینی میں نہیں آیا. 5ویں محرم وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ سے قلت آب ہے، پانی کم ہو گیا. یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں. آپ مجھے بتائیں فطرت کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی چیز کم ہو اور بزرگ اور بچے دونوں کے لیے وہ ضروری ہو تو بزرگ کیا کریں؟ اپنے استعمال میں لائیں گے یا بچے کے حوالے کریں گے؟ ٹھیک ہے، یا بچے کے حوالے کریں. تو ظاہر سی بات ہے یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں صاحب فطرت تو یہی ہے کہ بزرگ اپنے بچے کے وہ حوالے کر دے گا، خود صبر کرے گا. تو جب کربلا میں پانی کی قلت 5ویں محرم سے ہو گئی، بڑے ٹھنڈے دل سے سنیے گا، آپ مجھے بتائیں کہ جناب رباب کے پاس جو پانی ہوگا وہ علی اصغر کو پلاتی ہوں گی یا خود پیتی ہوں؟ شہزادی زینب کے پاس جو پانی ہوگا وہ سکینہ کو پلاتی ہوں گی یا خود پیتی ہوں گی؟
لیلا کے پاس جو پانی ہوگا وہ علی اکبر کو پلاتی ہوں گی یا خود پیتی ہوں؟ اور حسین سے تو سب چھوٹے تھے، حسین کی پیاس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ حسین کتنے پیاسے تھے۔ 7ویں محرم تو وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ سے جناب لیلا بھی پیاسی تھیں، علی اکبر بھی پیاسے تھے، رباب بھی پیاسی تھیں اور علی اصغر بھی پیاسے تھے، سب پیاسے تھے کربلا میں۔ لیکن حسین کتنے پیاسے تھے اس کا اندازہ صرف 2 موقعوں پر ہوتا ہے۔ ایک وہ موقع کہ جب شہزادہ علی اکبر نے دہن میں زبان دی اور یہ کہہ کے کھینچ لی کہ بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے، تب اندازہ ہوتا ہے کہ حسین کتنے پیاسے تھے۔ اور ایک موقع اور آپ کے سامنے عرض کر دوں، جب شمر یزید سے واقعات کربلا بیان کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ یزید جب حسین کو شہید کیا گیا ہے تو حسین کو بڑی اذیت پہنچی ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ حسین کا گلا بڑی مشکل سے کٹا ہے۔ یزید نے پوچھا وہ کیسے؟ کہ اس لیے کہ خنجر کند تھا اور گلا سوکھا ہوا تھا، بار بار خنجر پلٹ جاتا تھا۔ تب اندازہ ہوتا ہے کہ حسین کتنے پیاسے تھے۔ جبھی تو سید سجاد فرماتے تھے کہ واللہ باللہ ثم تاللہ میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کر دیا گیا اور واقعات جناب سید سجاد نے عجب انداز سے بیان کی۔ جب کوئی پوچھتا تھا کہ آقا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری تو امام 3 مرتبہ فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ لوگ پوچھتے تھے آقا بھرا گھر تو کربلا میں لٹ گیا، آپ شام کا نام لیتے ہیں، تو امام ارشاد فرماتے تھے کہ ہاں تم نے سچ کہا، میرا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا، لیکن شام میں یہ مصیبت تھی کہ بازار سجے ہوئے تھے اور ماں بہنیں بے بکلوں اور چادر تھی۔ سید سجاد رویا کرتے تھے، اگر کوئی قصاب کسی گوسفند کو ذبح کرنا چاہتا ہے اور امام کو آتے ہوئے دیکھ لیتا تھا تو چھری پھینک کے الگ کھڑا ہو جاتا تھا۔ امام آ کے دریافت کرتے تھے کہ بھائی ہم حلال محمد کو حرام نہیں کرتے، لیکن بس اتنا بتا دو کہ اس جانور کو تم نے پانی پلا لیا تھا۔ اور جب وہ کہتا تھا کہ ہاں آقا ہم نے پانی پلا لیا، بغیر پانی پلائے ہم ذبح نہیں کرتے، تو کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے ارے میرا بابا تو پیاسا ذبح کر دیا۔ کسی نے پوچھا کہ آقا آپ کربلا سے شام تک کس عالم میں گئے؟ امام نے فرمایا کہ میں شام تک عالم رکوع میں گیا۔ اس کی 2 وجہ بیان کی ہیں۔ ایک وجہ تو بالکل سامنے کی علماء نے بیان کی اور ان کہا کہ اس کا سبب یہ تھا کہ امام کی کمر میں لنگر پڑا ہوا تھا اور گلے میں طوق خاردار پڑا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں سب نے دیکھی ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن کمر کا لنگر کیا ہے یہ ہمارے جوان نہیں جانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رواج ہمارے ملک میں نہیں۔ لنگر کمر کا میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں، لوہے کی ایک وزنی زنجیر کا نام ہے لنگر، اور یہ قیدی کی کمر میں لپیٹ دی جاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وزنی پتھر باندھ دیا جاتا تھا۔ جب قیدی چلتا تھا تو اس کے وزن کی وجہ سے کمر جھکائے جھکائے چلتا تھا، اور طوق لوہے کا ایک وزنی کڑا، اور اتنا وزنی کہ اگر کسی کی گردن میں ڈال دیا جائے تو وہ قیدی گردن سیدھی نہیں کر پاتا تھا، اور ایک طوق خاردار طوق ہوتا تھا۔ خاردار طوق یعنی اندر کی طرف لوہے کے کانٹے بھی بنے ہوئے ہوتے تھے۔ اگر کسی قیدی کی گردن میں طوق خاردار ڈالا جاتا تھا تو قیدی گردن ہلا بھی نہیں پاتا تھا، اس لیے کہ اگر گردن ہلاتا تھا تو وہ کانٹے گلے میں اذیت پہنچاتے تھے۔ اب بھی یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ چوتھے امام کے کمر میں لنگر پڑا ہوا تھا اور گلے میں طوق خاردار تھا۔
اور ایک واقعہ اور ہے اور ایک بات اور بیان ہوتی ہے، اور یہ بیان ہوتی ہے جب کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کمر سیدھی کر کے کیوں نہ چلے، تو امام فرماتے تھے میں کیسے چلتا، میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق تھا، کمر میں لنگر تھا، اور میرا ساتھ میں میرا بچہ محمد باقر بھی تھا، اسے بھی لائنوں نے لوہے میں جکڑ دیا تھا، لیکن عالم یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی لوہے کی زنجیر کو میرے بیٹے کے پاؤں کی بیڑی میں باندھ دیا گیا تھا اور دوسرا سرا میرے توق میں باندھ دیا تھا۔ اگر میں کمر سیدھی کر لیتا تو میرا بچہ زمین پر گر جاتا، میں کہوں گا ہاں مولا آپ کو اپنے بیٹے کا بڑا خیال ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا بچہ تھا، ہائے حسین کیا کرے، سکینہ تماچے کھا رہی ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق خاردار، واہ حسین واہ محمد سیغلم الذین ظلموا قوم ينقلبون الیہ راجعون۔ حضرات ایک بار اور گزارش ہے کہ آپ حضرات آنسوؤں کے خشک کرنے سے پہلے یہ دعا فرما دیں کہ قیصر رضا صلی اللہ علیہ کو خداوند عالم صدقے میں بیمار کربلا اور شہدائے کربلا کے بہت جلد شفائے کاملہ عطا فرمائے۔